آج میں آپ کے سامنے 60 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جو کہ ایک قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ وہ نذیر اپنی نظموں کے بل پر زندہ رہے اور زندہ رہیں گے۔ وہ نذیر اپنی نظموں کے بل پر زندہ رہے اور زندہ رہیں گے۔ یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ شہریار نے اپنے شعری مجموعہ اسم اعظم، یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، آپ کو معلوم ہے، جو کہ 1965 میں شائع ہوا تھا۔ تو اسم اعظم کا انتساب کس کی طرف کیا ہے؟ تو شہریار نے اسم اعظم کا انتساب خلیل الرحمن اعظمی کی طرف کیا ہے۔ خدا کے خزانوں کے نام کس شاعر نے اپنے مجموعہ کا انتساب اس جملہ کے ساتھ کیا ہے؟ تو خدا کے خزانوں کے نام عرفان صدیقی نے اپنے مجموعے کا انتساب خدا کے خزانوں کے نام کیا ہے۔ کینوس ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو کہ 1978 میں شائع ہوا تھا۔ نظم مناجات بیوہ جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی ہے، یہ کس سن میں لکھی گئی؟ تو نظم مناجات بیوہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، 1886 میں لکھی گئی ہے۔ پانچواں بھی ایک قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ نذیر کی طرف اب لوگوں کی توجہ جا رہی ہے اور اب یہ آواز سننے میں آنے لگی ہے کہ نذیر تنہا اپنی ذات سے ایک دبستان اور بجائے خود ایک جماعت تھی۔ یہ کس کا قول ہے کہ نذیر کی طرف اب لوگوں کی توجہ جا رہی ہے اور اب یہ آواز سننے میں آنے لگی ہے کہ نذیر تنہا اپنی ذات سے ایک دبستان اور بجائے خود ایک جماعت تھی۔ یہ قول ہے مجنوں گورکھپوری کا۔ کلکتہ کے ریڈیو کلب سے براڈ کاسٹنگ کب سے شروع ہوئی؟ تو کلکتہ کے ریڈیو کلب سے براڈ کاسٹنگ جو ہے 1923 میں شروع ہو گئی تھی۔ روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال جیسی شاعری کس شاعر کی قرار دی گئی؟ روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال جیسی شاعری کس شاعر کے قرار دی گئی؟ تو غالب کی شاعری روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال جیسی شاعری قرار دی گئی ہے۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ اگر نظیر کی شاعری سے الفاظ جمع کیے جائیں تو ایک لغت تیار کی جا سکتی ہے۔ اگر نظیر کی شاعری سے الفاظ جمع کیے جائیں تو ایک لغت تیار کی جا سکتی ہے۔ تو یہ قول ہے مولوی عبدالحق کا۔ نظیر خالص ہندوستانی شاعر ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ نظیر خالص ہندوستانی شاعر ہیں، تو یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ اب یہ بھی ایک قول ہے نظیر سے متعلق۔ نظیر کے کلام کی خصوصیت ان کا مطالعہ جزئیات ہے۔ جس وقت وہ کسی منظر کی تصویر کھینچتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک ذرے کا حساب لے رہا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اب یہ آ گیا کہ سردار جعفری نے کس صنف کو صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی بتایا ہے؟ تو سردار جعفری نے رپوتاس کو صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی بتایا ہے۔ اردو کا پہلا رپوتاس کس نے لکھا؟ تو اردو کا پہلا رپوتاس کرش چندر نے لکھا ہے۔ پریم چندر کا افسانوی مجموعہ معصوم بچہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو پریم چند کا افسانوی مجموعہ معصوم بچہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ والا سوال میں کنفرم نہیں ہوں، اس کو آپ لوگ کنفرم کر لیجئے گا۔ پریم چند کا افسانوی مجموعہ معصوم بچہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ کیونکہ میں نے بس ایک جگہ سے دیکھا ہے، لکھا ہوا تھا، ناول کھول کے دیکھا نہیں میں نے، افسانہ دیکھ کے بتاؤں گا پھر انشاءاللہ۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ کلیات سراج میں کتنی مثنویاں ہیں؟ تو کلیات سراج میں ٹوٹل 11 مثنویاں ہیں۔ کس کو لسانیات کی کلید کہا جاتا ہے؟ تو صوتیات کو لسانیات کی کلید کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کی صوتی آہنگ کی امتیازی شان عربی فارسی کی کتنی آوازوں سے قائم ہے؟ تو اردو زبان کی صوتی آہنگ کی امتیازی شان عربی فارسی کے 6 آوازوں سے قائم ہے۔ اردو میں کل آوازوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اردو میں کل آوازوں کی تعداد 48 ہے، 48۔ اردو میں کل آوازوں کی تعداد 48 ہے۔ وسیلہ انجات کے نام سے دکنی اردو میں کربل کتھا کا کس نے ترجمہ کیا؟ تو وسیلہ انجات کے نام سے دکنی اردو میں کربل کتھا کا ترجمہ میر ولی خان مونس نے کیا ہے۔
ابن انشا نے ٹوکیو اور ہانگ کانگ کا سفر کب کیا؟ تو ابن انشا نے ٹوکیو اور ہانگ کانگ کا سفر جولائی 1972 میں کیا تھا۔ ابن انشا نے لنکا کا کب سفر کیا؟ تو ابن انشا نے لنکا کا سفر جنوری 1964 میں کیا تھا۔ ابن انشا نے فلپائن کا سفر کب کیا؟ تو ابن انشا نے فلپائن کا سفر دسمبر 1972 میں کیا تھا۔ ایران کا سفر ستمبر 1963 میں کیا تھا، دسمبر 1963 میں ایران کا سفر ابن انشا نے۔ خواب باقی ہے میں کس شہر کے نام سے عنوان ہے؟ خواب باقی ہے جو کہ آل احمد سرور کی خودنوشت 1991 میں شائع ہوئی، اس میں 4 شہروں کے نام سے عنوان باندھے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے رامپور، پھر لکھنؤ، پھر علی گڑھ، پھر شملہ۔ رامپور، لکھنؤ، علی گڑھ، شملہ، یہ 4 شہروں کے نام سے عنوان باندھے گئے ہیں۔ ہاتھ میرے قلم ہوئے یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو ہاتھ میرے قلم ہوئے یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ زندگانی بے نظیر اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو زندگانی بے نظیر کے مصنف سید محمد عبد الغفور شہباز ہیں۔ سید محمد عبد الغفور شہباز زندگانی بے نظیر کے مصنف ہیں۔ مسجد قرطبہ نظم اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو مسجد قرطبہ نظم اقبال کے مجموعہ بال جبرائیل میں شامل ہے۔ گیتانجلی کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ گیتانجلی کا ترجمہ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے کیا تھا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش و وفات۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے ہیں اور 1854 میں 1854 میں ان کا دہلی میں ہی انتقال ہوا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش و وفات۔ تو مرزا محمد رفیع سودا 1712 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1781 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ سودا اور ذوق کے قصیدوں کو پہاڑ اور ٹیلے کا فرق کس نے بتایا ہے؟ تو سودا اور ذوق کے قصیدوں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق جو ہے امداد امام اصل نے بتایا ہے۔ مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ تو مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ مثنوی قدم رو پدم رو کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی قدم رو پدم رو بحر متقارب فعولاً 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 فعول میں ہے۔ مثنوی قدم رو پدم رو میں کتنے اشعار ہیں؟ تو مثنوی قدم رو پدم رو میں 1032 اشعار ہیں۔ 1033واں اشعار جو ہے یہ مکمل نہیں ہے۔ قدم رو پدم رو میں کتنے عنوان ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ 39 عنوان جو ہیں پھول بن نہیں قدم رو پدم رو میں 29 عنوان ہیں۔ 159 عنوان جو ہے قطب مشتری میں ہے اور 29 عنوان جو ہے قدم رو پدم رو میں ہے۔ مثنوی قدم رو پدم رو پر ایک نظر یہ کس کا مضمون ہے؟ مثنوی قدم رو پدم رو پر ایک نظر تو یہ مسعود حسین خان کا یہ مضمون ہے۔ مثنوی قدم رو پدم رو پر ایک نظر۔ قطب مشتری کس بحر میں ہے؟ تو قطب مشتری یہ بھی بحر متقارب میں ہے۔ قطب مشتری کو کس نے مرتب کیا؟ تو قطب مشتری جو کہ 1609 میں لکھی گئی تھی اور یہ شائع ہوئی 1839 میں۔ ملا وجہی کی یہ مثنوی ہے، محمد قلی قطب شاہ کے فرمائش پر انہوں نے اس کو لکھا تھا۔ یہ شائع ہوئی 1839 میں اور یہ مولوی عبدالحق نے اس کو مرتب کیا ہے۔ مثنوی سہل البیان کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ تو مثنوی سہل البیان جو کہ میر حسن کی مثنوی 1784 میں لکھی گئی۔ 1805 میں جان کلکسٹ کی فرمائش پر اس کو فورٹ ولیم کالج سے شائع کیا گیا۔ مثنوی سہل البیان کے جواب میں جعفر علی حسرت نے طوطی نامہ لکھی تھی۔ مثنوی سہل البیان کے جواب میں جعفر علی حسرت نے طوطی نامہ لکھی تھی اور مثنوی سہل البیان بھی بحر متقارب میں ہے اور مثنوی سہل البیان کے ہی طرز پہ علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ ہے۔ ہجو قصائی اور در تہنیت عید یہ کس کی مثنوی ہے؟ ہجو قصائی اور در تہنیت عید تو یہ دونوں مثنویاں میر حسن کی ہیں۔ قصر جواہر اور ہجو حویلی یہ کس کی مثنویاں ہیں؟ قصر جواہر اور ہجو حویلی تو یہ دونوں مثنویاں بھی میر حسن کی ہے۔ اس کے علاوہ رموز العارفین ہے، خوان نعمت ہے، سہل البیان ان کی سب سے آخری مثنوی ہے، پھر قصاب نقل ہے، کلاوند کی نقل ہے، دو احمق دوستوں کی نقل ہے، یہ گلزار ارم، مثنوی شادی، یہ تمام میر حسن کی مثنوی ہے۔ میر حسن جو ہے 1737 میں غالباً پیدا ہوئے ہیں اور 1786 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ ان کی آخری مثنوی جو ہے 1784 ہے جو سب سے شاہکار مانی جاتی ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم آپ کو معلوم ہے
کہ یہ بحر ہزج مسدس اخرب مقبوض و مخزوف مفعول مفاعلا فعولا مفعول مفاعلا فعولا کے بحر میں ہے۔ مثنوی گلزار نسیم جو کہ جس میں کہ گل بقاؤلی کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ لکھی گئی ہے 1839 میں اور یہ شائع ہوئی ہے 1844 میں۔ تو یہ بحر ہزج مسدس اخرب مقبوض و مخزوف مفعول مفاعلا فعولا۔ میر حسن نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ میر حسن نے ٹوٹل 12 مثنویہ لکھی ہیں، 7 قصائد لکھے ہیں۔ میر حسن نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ 7 قصائد لکھے ہیں۔ مثنوی پھول بند میں گجرات کے زاہد و عابد کی بیٹی کس شے میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ مثنوی اگر آپ نے اس کا خلاصہ بھی اگر پڑھا ہوگا تو خلاصے میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں کہ مثنوی پھول بند میں جو گجرات کے زاہد و عابد کی بیٹی رہتی ہے وہ ایک گل میں، ایک پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کا جو عاشق ختن کے سوداگر کا بیٹا ہوتا ہے وہ بلبل میں شکل کالے بلبل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو گجرات کے زاہد و عابد کی بیٹی رہتی ہے، یہ گل میں تبدیل ہو جاتی ہے مثنوی پھول بند، جو کہ 1655 میں لکھی گئی ہے اور یہ شائع ہوئی 1937 میں۔ اس کو مرتب کیا ہے عبدالقادر سروری نے، اور یہ ابن نشاطی کی تصنیف ہے، جو کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بساطین الانس، احمد دبیر ادروسی کی بساطین الانس کا ترجمہ ہے، اور اس کے جواب میں سید احمد خان نے نیا درپن لکھا تھا۔ مثنوی پھول بند کے جواب میں سید احمد خان نے نیا درپن لکھا تھا۔ اردو تعلیم کے لسانیاتی پہلو اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اردو تعلیم کے لسانیاتی پہلو کے مصنف ہیں گوپی چند نارنگ۔ اردو تعلیم کے لسانیاتی پہلو گوپی چند نارنگ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حبیب تنویر نے آگرہ بازار لکھا تھا نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر مبنی، یہ کہتے ہیں کہ ان کے منظوم کلام کو بہت زیادہ اس میں شامل کیا تھا۔ نذیر اکبر آبادی کے نام سے یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نظیم اکبر آبادی کے نام سے محمد حسن کا ڈرامہ ہے۔ پیاسی چڑیا کس کا افسانہ ہے؟ تو پیاسی چڑیا جو ہے غیاث احمد گدی کا افسانہ ہے۔ شعر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ شعر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے، یہ قول عنصر المعالی کا ہے۔ عنصر المعالی عنصر المعالی کیکاؤ سنگھ کا پورا نام، کیکاؤس کے رہنے والے تھے، قابوس نامہ ان کی کتاب، انہوں نے کہا کہ شعر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے۔ تنقید اور احتساب اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو تنقید اور احتساب کے مصنف ہیں وزیر آغا۔ ان کی تنقید میں بھی تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں یہ کس نے کہا کہ ان کی تنقید میں بھی تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے؟ تو مولوی عبدالحق کے بارے میں یہ قول کلیم الدین احبد کا ہے۔ ادب اور نفسیات کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو ادب اور نفسیات یہ شکیل الرحمن کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ادب اور زندگی اور ادب اور انقلاب یہ اختر حسین رائے پوری کا مضمون ہے۔ ادب اور جدیدیت یہ ستیہ پال آنند کا مضمون ہے۔ ادب اور نفسیات یہ شکیل الرحمن کا ہے۔ استخراج کا نظریہ کس نے دیا؟ تو استخراج کا نظریہ یہ بھی ایک سنسکرت شعریات میں سے ہے، تو استخراج کا نظریہ جو ہے شنکک نے دیا ہے، شنکک نے استخراج کا نظریہ دیا ہے۔ اسی طرح سے ابھیویکتی واد کا نظریہ جو ہے ابھینو گپت نے پیش کیا ہے۔ دھونی کا نظریہ آنند وردھن نے، اور موزونیت کا نظریہ جو ہے یہ شیمندر نے دیا ہے۔ اردو میں رومانی تحریک اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو میں رومانی تحریک کے مصنف محمد حسن ہیں۔ ترقی پسند تحریک تنظیمی تعطل میں کب مبتلا ہوئی؟ تو ترقی پسند تحریک تنظیمی تعطل میں 1953 میں مبتلا ہوئی تھی۔ ترقی پسند تحریک تنظیمی تعطل میں 1953 میں مبتلا ہوئی تھی۔ بستان خیال کا ترجمہ ضیاء الانوار کے نام سے کس نے کیا؟ تو بستان خیال کا ترجمہ جو سب سے پہلے ہوا تھا وہ زبدۃ الخیال کے نام سے ہوا تھا، جس کو کہ عالم علی نے کیا تھا، اور سب سے بہترین جو ترجمہ مانا جاتا ہے وہ حدائق الانظار ہے۔ اس میں غالب کی تقریض بھی شامل ہے، اور اس کو خواجہ امان دہلوی نے کیا تھا۔ ضیاء الانوار کے نام سے خواجہ قمر الدین نے کیا تھا۔ نور الانوار کے نام سے محسن علی خان نے کیا تھا۔ کاشف الاسرار کے نام سے مقرب حسین خان نے کیا تھا۔ عکس اور آئینے یہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو عکس اور آئینے اس کتاب کے مصنف احتشام حسین ہیں۔ صبرس جو کہ ملا وجہی کی داستان ہے، جو کہ 1635 میں لکھی گئی، پہلی تمثیلی داستان، پہلی نثری داستان اس کو اردو کی تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1635 میں لکھی گئی ہے یہ، اور یہ شائع ہوئی 1932 میں۔ مولوی عبدالحق نے اس کو مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ صبرس میں عافیت شہر کے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ تو صبرس میں عافیت شہر کے بادشاہ کا نام
ناموس ہے۔ ناول فائر ایریا الیاس احمد گدی کی ناول فائر ایریا کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ ناول فائر ایریا جو ہے یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ کس کے مطابق سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا معیوب بات نہیں ہے۔ کس کے مطابق سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا معیوب بات نہیں ہے۔ تو یہ نظامی عروضی جن کی 4 مقالہ بہت ہی مشہور ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا معیوب بات نہیں ہے۔ کاویہ النکار ستر، یہ بھی ایک نظریہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ کاویہ النکار ستر۔ تو کاویہ النکار ستر یہ وامن کی کتاب ہے، کاویہ النکار ستر۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 60 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔